عزیزان گرامی، علامہ ہلی کہتے ہیں میں پیدل آ رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک ایسا باہیبت پر جلال پر نور شخص میرے قریب آیا کہ میں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کوئی ہم جیسا نہیں ہے، اس کے چہرے کا ہیبت و جلال بتا رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کہا وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ شیخ اگر میں ہم سفر بنوں پسند کرو گے؟ کہا اگر آپ جیسے کوئی منور ہستی ساتھ میں چلے تو اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی۔ کہا جیسے وہ ساتھ چلنے لگے تو جیسے گفتگو شروع ہوئی، علامہ ہلی جو کم سنی کے اندر مجتہد بن گئے تھے، 70 برس کے تھے، کہا میں بہت بوڑھا تھا، پوری دنیا تقلید کرتی تھی، کہا میں نے گفتگو جو کی تو مجھے محسوس ہوا کہ لوگ مجھے عالم وقت کہتے ہیں، علم تو اسی کے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے کلام شروع کیا، گفتگو شروع کی، مجھے اندازہ ہوا کہ جو سیکھنا چاہوں آج موقع ہے۔ کہ میں نے سوالات شروع کیے، کہ پہلا سوال کیا کہ یہ مسئلہ کس طرح سے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے، اور میرے ذہن کے اندر یہ شبہ ہمیشہ سے رہا کرتا تھا، یہ کسی کتاب کے اندر کہیں آپ کے ذہن میں ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے فوراً جواب دیا بھی علامہ ہلی کے ذہن میں نہیں یہ کون ہے، کیونکہ امام جس کو چاہتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ ابھی تک امام نے اشکار نہیں کیا میں کون ہوں۔ تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں؟ کہا ہاں، جب اپنے گھر جاؤ گے نا تو اپنی لائبریری کے اندر جب جاؤ گے، اپنے ہی لائبریری کے اندر جانا، اور جو فلاں قفصہ ہے، امام نے قفصے کا نام لیا، کہ اس میں جب کتابیں گننا شروع کرو گے تو چوتھے شیلف کے اندر 7ویں کتاب کو نکالنا، جب کتاب کھولو گے تو بائیں صفحے کے اوپر سطر گنو گے تو میرے جد امام صادق سے روایت موجود ہے۔ کہ میں پریشان ہوا کہ میری لائبریری کو مجھ سے بہتر یہ جانتے، آج تک کبھی اپنے لائبریری میں دیکھا نہیں ہے۔ کب جواب دینا شروع کیا، کہ اچانک میں نے ایک سوال کیا، جس سوال کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں کے لیے گوش گزار کیا، کہ میں نے ایک سوال کیا، 16 سوال ہیں جو انہوں نے سوالات کیے ہیں، کہ ایک سوال کیا کہ بتائیے یہ جو روایت آئی ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی سید الشہداء پہ آنسو بہا دے تو جناب ختم مرتبہ کہتے ہیں میں شفاعت کروں گا۔ کہ کیوں؟ کہ روایت میں مجھے شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں کیونکہ روایت میں نے خود دیکھی ہے، کہ روایت کو مانتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا گنہگار ہو اگر ایک مچھر کے پر۔ عزیزان گرامی، یہ لائسنس نہیں گناہوں کا، یہ صرف اور صرف میں آپ کے سامنے اجر و ثواب پیش کر رہا ہوں کہ عظمت سید الشہداء واضح ہو جائے۔ اگر میں واضح کر سکوں صرف اس ایک روایت کو آپ کے سامنے، ہم جتنا سمجھ لیں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی تک ہم نہیں سمجھے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ اتنا ثواب کیوں درج کیا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر اگر کوئی آنسو بہا دے تو اس کی شفاعت کریں گے، جناب ختم مرتبہ یا جناب سیدہ شفاعت کریں گے۔ کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنے جواب کے اندر اس واقعے کو لکھ دینا۔ کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، رات کا وقت تھا، سپاہیوں سے بچھڑ گیا، ایک اس نے جنگل کے اندر جھونپڑی دیکھی، فوراً آگے بڑھا، دستک دی، ایک نوجوان باہر نکلا، کہ کیا بات ہے؟ اس نے یہ نہیں بتایا میں بادشاہ ہوں، کہا میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اگر ہو سکے تو مدد کر دو، آج رات کے لیے پناہ دے دو، جنگلی جانور بہت زیادہ ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں۔ کہا میں اپنی بوڑھی ماں سے سوال کر لوں۔ اندر گیا، سوال کیا کہ ماں کوئی آدمی ہے کہتا ہے کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، کہ کوئی بات نہیں پناہ دے دو۔ کہ جب وہ بیٹھا تو اس نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ اماں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بس ایک گائے ہے، اسی کا دودھ ہم پیتے ہیں، اگر بازار سے کوئی سبزیاں مل جائیں پتے ہم کھا لیتے ہیں۔ کہ نہیں، گائے کو اس کے لیے ذبح کر دو، یہ ہمارا مہمان ہے۔ کہ ذبح کی گائے اور اس کو کھانا کھلا دیا۔ کہ جب وہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو صبح کا وقت ہو گیا، میں بادشاہ ہوں، میں نے رات بتایا نہیں تھا، اگر کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا محل میں، میں فلاں مقام پہ رہتا ہوں۔ چلا گیا۔ اب کچھ دن بعد ان کے فاقے شروع ہو گئے ہیں۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بادشاہ نے کہا تھا اگر کام پڑے تو میرے پاس آنا، جا کے بادشاہ سے سوال کر۔ اب تلاش کرتا ہوا پہنچا، جب شہر آیا محل کے دروازے پہ پہنچا، کہ صرف بادشاہ کو بتا دو کہ ایک مرتبہ جب بادشاہ بچھڑا تھا اپنے قافلے سے تو ہم نے پناہ دی تھی، آج ہم ضرورت مند ہیں۔ بادشاہ نے کہا اندر آنے دو۔ کہ کیا چاہیے؟ کہ جو آپ دے دیجیے عطا کر دیں، آپ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ اس کو کیا دوں، کیا عطا کر دوں؟ ایک نے کہا 100 اشرفیاں دے دیں، دوسرے نے کہا 1000 اشرفیاں دے دیں، ایک نے کہا اپنے تاج کا ہیرا اس کو عطا کر دیجئے، کس نے کہا تاج عطا کر دیں، مختلف چیزیں کہتے رہے۔ بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل کائنات وہی گائے تھی۔
بہت سے پہنچ گئے جانے کے راہ میں. میں پورا خون جگر لگا کے اس جملے کو پیش کروں گا کہ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ صاحب اس زمان نے مجھ سے کہا کہ امام نے کہا کہ اس کی کل کائنات وہ گائے تھی, اس نے سب کچھ قربان کر دیا, کہ اگر میں اپنی پوری سلطنت اس جوان کو دے دوں تو میں نے حق ادا نہیں کیا, کیونکہ اس نے نیکی میں پہل کی ہے. کہ سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں دے دیا. کہ پروردگارہ میری اولاد حاضر, اصحاب حاضر, بھائی حاضر, میرا اپنا سر حاضر, بہنوں کا پردہ حاضر. اب اگر خدا کہے حسین تیری ساری قربانیوں کے بدلے میں اگر جنت دے دوں کم ہے. عزیزان گرامی, علامہ ہلی کہتے ہیں میں واپس آیا, آنے کے بعد وہ سوالات کے جوابات لکھے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے, دروازے کو بند کر دیا. اچانک میرے ہاتھ سے ایسا گرا, دیکھا اسی نوجوان کا نور سامنے آیا. جب میں سوچ رہا تھا کہ آیا ممکن ہے غیبت کے اندر ملاقات ہو جائے, تو انہوں نے کہا یہ جو تیرے راستے میں سوالوں کے جواب دے رہا تھا تیرے امام کے علاوہ اور کوئی تھا؟ عزیزان گرامی, کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب درج کیا گیا سید الشہداء